اہل بیت اطہار کے ادائے احترام کے لیے بھی صلوات پر محمد ہماری ہر مجلس اور تقریب کا آغاز فاتحہ سے ہوتا ہے، اور محترم قدیر صاحب نے ابھی فاتحہ پڑھایا۔ میں اسی سلسلے کو آگے لے کے جاتے ہوئے یہ جو آج میں اور آپ مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں صدیوں بعد باقر آل اطہار کا جشن منا رہے ہیں اور یہ توفیق ہوئی ہے، یقیناً یہ بہت ساری قربانیوں، بہت ساری کوششوں کے بعد یہ ذکر ہم تک پہنچا ہے۔ تو اپنے تمام مرحومین کے لیے، ان کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا بھری کائنات میں نہیں، وہ افراد جو یہ مذہب حقہ ہم تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور اپنے تمام مرحومین کو اس جشن کے ثواب میں شریک کرتے ہوئے 3 مرتبہ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، حبیب الہ العالمین، انیس القریبین، ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ الساریۃ الجاریۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکل شیء اساس واساس الاسلام حبی وحب اہل بیتی، صلوات پر محمد۔ محترم سامعین، کس قدر یہ امر باعث اطمینان اور سکون ہے کہ اللہ نے یہ وسیع کائنات خلق فرمائی، اور آج 21ویں صدی کا سائنسدان کہتا ہے کہ ہم جب اس کائنات کو تقسیم کرتے ہیں کہ آبزرویبل یونیورس اور نان آبزرویبل یونیورس، وہ دنیا جسے آج تک انسان جان سکا ہے اور وہ دنیا جسے آج تک انسان نہیں جان سکا ہے، تو آج کا جدید ترین انسان بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اللہ کی جس کائنات کو ہم جان سکے ہیں وہ پوری کائنات کا صرف 4% ہے، یعنی 96% یونیورس ابھی تک نان آبزرویبل یونیورس ہے۔ اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ وہ روشنی جو 1 سیکنڈ میں ہماری زمین کا 7 چکر مکمل کر لیتی ہے، اگر کوئی روشنی کے گھوڑے پر بیٹھ کے اربوں سال سفر طے کرے تو کائنات کے پہلے نقطے سے کائنات کے آخری نقطے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کس قدر یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا جن ہستیوں کو اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے، ان کی محبت کو میرے اور آپ کے دلوں میں عطا کر دیا ہے۔ ذرا اس گہرائی کو کبھی کبھی چشم تصور سے انسان گوشہ تنہائی میں جب سوچتا ہے کہ اے اللہ، تو نے نعمتیں تو سارے انسانوں کو دیں، نعمتیں تو ساری مخلوقات کو دیں، تیرا رزق تو ہر کوئی کھا رہا ہے، تیری عطا کردہ سانس تو ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، تو نے زندگی تو اربوں مخلوقات کو عطا کر دی ہے،
اے اللہ تو نے مجھے خاص کیا عطا کیا ہے، تو انسان کا دل سر سجدے میں جھک جاتا ہے کہ اے انسان ذرا غور کر، تیرے دل میں نے محمد و آل محمد کی محبت عطا کی۔ ور محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے محترم سامعین، میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی متاع، سب سے بڑی متاع، سب سے بڑی متاع، اللہ نے نعمتیں تو بہت عطا کی نا، آواز قدرت آتی ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم تھک جاؤ گے، میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان نعمتوں میں بڑی نعمت اور بہت بڑی نعمت کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے در اطہار کا گداگر بنایا ہے۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا، میں اس سے آپ کو ایک اور منزل تک لے جانا چاہتا ہوں کہ جب اسود آیا اور کہنے لگا کہ مولا غلطی ہوئی ہے، میں نے چوری کی ہے، مولا فرماتے ہیں تمہیں سزا معلوم ہے؟ کہاں مولا ہاتھ کٹیں گے، کہا تیار ہو، کہاں مولا تیار ہوں، علی کی ذوالفقار عدل چلی، اس کے ہاتھ کٹے، کٹی ہوئی انگلیوں کو بازار میں لے کے گیا اور کہنے لگا لوگوں اپنی مصروفیات چھوڑ دو، اپنا کاروبار بند کر دو، اپنے سارے کام کو چھوڑ کے میری بات ذرا دھیان سے سنو، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو فاتح بدر ہے، جو فاتح احد ہے۔ بھائی درہم دینار لے کے تو ہر کوئی قصیدے گاتا ہے، ہاتھ کٹوا کے تو قصیدے کوئی نہیں گاتا نا۔ تو ایک ناسبی شخص ابن قوہ نام تاریخ نے لکھا، شانہ ہلا کے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا، علی نے تجھے سونا چاندی تو نہیں دیا کہ تو علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، تو نے علی سے اپنے ہاتھ کٹوائے ہیں۔ مسکرا کے کہنے لگا آج ہی تو علی کے قصیدے پڑھنے کا لطف آ رہا ہے۔ نعرہ حیدری یا ور محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے محترم سامعین، بہت بڑی عطا، اس لیے سید الانبیاء کی یہ حدیث سرنامہ گفتگو قرار دی ہے۔ سید الانبیاء رحمت دو جہاں رحمت العالمین نے فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، مسلمانوں یاد رکھنا میرے اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے، اور یہی محبت آج ہمیں 5ویں تاجدار ولایت کے جشن میں کھینچ کے لے آئی ہے۔ گھر والے پوچھیں گے، دوست احباب پوچھیں گے بھئی 2 گھنٹے آپ کا ٹیلی فون نہیں مل رہا تھا، فون سائلنٹ پہ تھا، کہاں مصروف تھے؟ تو ہمارے پاس دنیا والوں سے ہٹ کے جواب دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دنیا والوں تو کہیں گے نا جی بازار میں شاپنگ کر رہے تھے، وہاں چلے گئے تھے، یہاں چلے گئے تھے، یہ ہم ہی ہیں کہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد الخدیجۃ الکبریٰ میں گئے تھے اور زہرا کے لال کا جشن منانے کے لیے گئے تھے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام آج مولا کے جشن پہ امامت میں 5ویں ہیں اور مقام عصمت میں 7ویں ہیں۔ وہ حدیث جو اولنا محمد و اوسطنا محمد، ویسے تو بہت سارے اس کے بطون ہیں، لیکن ایک بطن یہ ہے کہ اللہ نے پہلے محمد کو محمد بنایا اور پھر 7ویں معصوم کو محمد بنا کے بھیجا ہے۔ امام محمد باقر کی فضیلت میں یہ جملہ زمین و آسمان کی قیمت کے وزن سے زیادہ ہے کہ اللہ نے سید الانبیاء کا نام محمد رکھا، اور اس کے بعد جس ہستی کا نام محمد ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام۔ نعرہ حیدری ور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں نا، نجیب الطرفین، یہ امام محمد باقر پہلے امام ہیں جو ہاشمیون من الہاشمیین، علویون من العلویین اور فاطمیون من الفاطمیین، اس لیے کہ امام محمد باقر وہ ہستی ہے
جن کے دادا کا نام امام حسین ہے اور نانا کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے. یعنی یہ دو ہاشمیوں سے ہاشمی ہیں، دو علویوں سے علوی ہیں اور دو فاطمیوں سے فاطمی ہیں. اور امام محمد باقر کی والدہ گرامی قدر بی بی فاطمہ جو امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہیں، صاحب کرامت خاتون ہیں. ایک مرتبہ تشریف فرما ہے کہ دیوار گرنا چاہتی ہیں، وہیں فرمایا کہ رک جا. گرتی ہوئی دیوار رکی، بی بی اٹھی اور جب اپنے مقام سے اٹھ کے دوسرے مقام پہ گئی اور پھر گر گئی. تو میرے محترم سامعین، یہ وہ ہستی ہے جو امام حسن مجتبیٰ کی نسل میں صاحب کرامت ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو امام باقر علیہ السلام ایک دفعہ سید الانبیاء کے صحابی حضرت جابر، جن سے ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، عن جابر ابن عبداللہ الانصاری، سید الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سید الانبیاء نے فرمایا اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا کرے گا اور تو 5ویں امام محمد باقر کی زیارت کرے گا. تم مجھے تو جب اس کی زیارت کرنا تو میں محمد مصطفیٰ کا سلام محمد باقر تک پہنچا دینا. یعنی دنیا والو آؤ سنو، کائنات، خدا، ملائکہ جس پر درود بھیجیں، جس پر سلام بھیجیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور سید الانبیاء جس کے لیے سلام روانہ کریں ہمارے عقیدے میں اسے محمد باقر کہتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام. لیکن ایک الجھن ہے، ایک نوجوانوں سے میری گفتگو ہے کہ ہم پہلے امام کا تذکرہ کرتے ہیں، دوسرے امام کا تذکرہ کرتے ہیں، تیسرے امام کا تذکرہ کرتے ہیں، چوتھے امام کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے بزرگوں کے پاس بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ امام محمد باقر سے لے کے پھر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہم اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے. حتیٰ کہ محمد علی حمدانی کو بھی آپ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر پر جشن پڑھنا ہے تو ان کو بھی تیاری از نئے سرے سے کرنی پڑتی ہے کہ اس امام کا جشن تو ہر جگہ نہیں منایا جاتا. الحمدللہ کہ یہاں یہ سعادت نصیب ہے کہ ہر امام کی ولادت بھی اور ہر امام کی شہادت ہم حق نہیں ادا کر پا رہے. میں نے کل پرسوں ایک بڑے مجمع میں پوچھا کہ امام محمد باقر کی کل عمر مبارک کتنی تھی، حیات طیبہ کتنی تھی؟ بھرے مجمع سے کسی نے جواب نہیں دیا. میں نے پوچھا کہ کس سن میں آپ کی ولادت ہوئی؟ پھر جواب نفی میں تھا. پوچھا شہادت کب ہوئی؟ پھر جواب نفی میں تھا. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ شاید ہم لوگوں نے حق ادا نہیں کیا کہ جس انداز میں اپنی نسل نو کو، ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد صلی علی محمد. اور بہت آسان ہے، میں نے اپنے یاد رکھنے کے لیے، اور آج کا یہی تحفہ آپ تک منتقل ہو جائے تو آج جشن مکمل ہو جائے گا کہ امامت میں کتنے ہیں؟ 5ویں، اور عصمت میں 7ویں. 5 اور 7 کو اکٹھا رکھو تو کیا عدد بنتا ہے؟ نہیں، جمع نہیں کرنا. 5 رکھنا ہے پھر 7 رکھنا ہے، 57. تو 57 ایئر امام کی کل حیات طیبہ ہے. امامت میں 5ویں، عصمت میں 7ویں. کل امام کی حیات طیبہ 57 سال ہے، اور امام کا سن ولادت بھی 57 ہجری ہے. بہت آسان ہو گیا نا، سب بچوں کو بھی یاد ہو گیا. 57 ایئر پوری ایج، اور جو سن ولادت ہے وہ بھی 1 رجب 57 ہجری. اب 57 اور 57 کو پلس کیجئے، 114. 57 پلس 57، 50 50 100 7 7 14 تو 114. تو 114 ہجری ہی امام کی شہادت کا سن ہے اور سال ہے. تو بہت آسان ہو گیا. آئندہ میرے خیال میں ختیجۃ الکبریٰ کے سامعین کو نہیں بھولے گا
کہ امام محمد باقر 57 ہجری یکم رجب کو تشریف لائے، کل حیات طیبہ 57 سال، اور شہادت میرے مولا کی 114 ہجری میں ہوئی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب یہ جو 57 سال ہیں، تو 57 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک امام محمد باقر اپنے دادا امام حسین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 61 ہجری میں سید الشہداء کی شہادت ہوئی کربلا میں، تو پھر 95 ہجری تک اپنے بابا امام علی زین العابدین کے ساتھ ہیں۔ 95 ہجری میں امام زین العابدین کی شہادت ہوتی ہے، تو آپ کا امامت کا دور شروع ہوتا ہے جو 114 ہجری تک جاری رہتا ہے۔ تو 19 سال امام کا دور امامت ہے۔ اب یہاں میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے سوال کروں گا کہ امام کے 19 سالہ دور امامت میں کتنے حاکم جو غاصب حکومتیں تھیں، کتنے حکمران تبدیل ہوئے؟ تو بہت آسان ہے آپ بچوں کے لیے یاد رکھنے کے لیے کہ جس طرح سے امام امامت میں 5ویں ہیں، اسی طرح سے 5 حاکم امام کی دور امامت میں قابض رہے بنو امیہ کے۔ ایک کا نام ولید ابن عبد الملک، دوسرے کا نام سلیمان ابن عبد الملک، تیسرا عمر ابن عبد العزیز، چوتھا یزید ابن عبد الملک، اور 5واں ہے ہشام ابن عبد الملک۔ 4 ابن عبد الملک، اور جو درمیان میں ہے وہ عمر ابن عبد العزیز، وہ بادشاہ جس نے باغ فدق جو ہے وہ اولاد زہرا کو واپس کیا تھا۔ اس کی حکومت 99 ہجری سے لے کے 101 ہجری تک تھی۔ پھر 101 ہجری سے لے کے 125 ہجری تک ہشام ابن عبد الملک کی حکومت رہی ہے، اور اسی نے 5ویں امام کو شہید کیا، اور یہ بہت ظالم حکمران تھا۔ اس نے، جو ہشام ابن عبد الملک ہیں، اس نے ظلم کی عجیب و غریب داستانیں رقم کیے ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی کہ جب اس کا دور حکومت تھا، امام محمد باقر علیہ السلام نے صلوات ہدیہ کیجیے، جب بھی اسلام پر کوئی مشکل پڑی، امام نے اسلام کی اسی طریقے سے مشکل کشائی کی جیسے بابا علی مشکل کشائی فرمایا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں جب رومی بادشاہ کیسر نے یہ کہلوا بھیجا ہشام ابن عبد الملک کو کہ آج کے بعد جو ہم سکے کرنسی جاری کریں گے، اس میں ہم رسالت کی توہین کریں گے، ہم سید الانبیاء کی نعوذ باللہ توہین آمیز جملے اس پر تحریر کریں گے۔ پورے عالم اسلام میں بکھلاہٹ ہو گئی کہ آپ مسلمان کیسے ٹریڈ کریں گے، کیسے تجارت کریں گے، کہ وہ سکے ایک دوسرے کو لیں گے اور دیں گے کہ جس میں سید الانبیاء کی توہین ہوگی۔ تو اس نے مجبوراً امام کو مدینہ سے بلوایا، اور جب امام تشریف لائے تو اس نے کہہ رکھا تھا کہ نہ کوئی سلام کرے، نہ کوئی احترام میں کھڑا ہو، لیکن یہ اہل بیت کی خصوصیت تھی کہ جب بھی کسی مجمع میں تشریف لے جاتے وہاں ان کی ہیبت طاری ہو جاتی، اور ہر ایک پر رعب طاری تھا۔ اور امام نے فرمایا یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، خود آپ نے وزن مقرر فرمایا اور کہا کہ اتنے وزن کا دینار ہونا چاہیے، اتنے وزن کا درہم ہونا چاہیے، اور ایک طرف تم کلمہ شہادت لکھو، دوسری طرف کلمہ رسالت لکھو، اور سن لکھو کہ کس سال میں تم اس کا آغاز کر رہے ہو، اور رومی بادشاہ کو ایک خط لکھ دو کہ آج کے بعد تمہارے ملک کے بنائے ہوئے سکے ہمارے ملک میں نہیں چلیں گے۔ اور جب قاصد اس تک پہنچا تو رومی بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ ان کی عقل تو اتنی کام نہیں کرتی، انہوں نے کس سے یہ پوچھا اور کیسے یہ سکے بنائے اور کیسے یہ کرنسی جاری کی؟ تو وہاں قاصد نے بتایا تھا کہ مدینہ سے علی کی اولاد سے محمد باقر آئے تھے۔ اسلامک کرنسی کا اجرا بھی امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب یہاں ایک اور مجھے اس پر خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ بزرگان میں جب بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں تو اس بات پہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جی آپ جب آتے ہیں تو اپنے موضوع پر پڑھتے ہیں، اور جس ہستی کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے اسی پر گفتگو ہوتی ہے، اور ہم کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم سامعین، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ہم تک کتنی احادیث پہنچی ہیں، یہاں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے۔ اگر آپ پہلے امام مولا علی علیہ السلام اور آخری امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عادات احادیث اور فرامین کو ایک طرف رکھیں تو 10 ائمہ سے ہم تک 60,000 احادیث پہنچی ہیں۔ کتنی؟ 60,000۔ اور فقط 5ویں اور 6ٹھے امام سے ان 60,000 میں 47,000 فرامین ہم تک پہنچے ہیں، یعنی 10 ائمہ میں سے 2 ائمہ سے ہم تک 47,000 فرامین اور باقی 8 ائمہ سے ہم تک 13,000 فرامین پہنچے۔ یہاں پھر ایک کرٹیکل کویسچن ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں کہ ان 2 ائمہ سے اتنے زیادہ ہم تک کیسے پہنچے اور باقی ائمہ سے ہم تک کم کیوں پہنچے؟ تو آیا آقائی رہبر نے سید علی خامنائی نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی ہے 250 سالہ انسان، اور جس میں ثابت کیا کہ یہ گویا سید الانبیاء سے 11ویں امام تک یہ ٹوٹل جو 250 سال بنتے ہیں، اس سارے زمانے میں یہ گویا ایک ہی انسان تھا جس کی پالیسی جاری تھی۔ اگر جنگ کی ضرورت آئی تو جنگ کی، اگر صلح کا دور آیا تو صلح کی، اور اگر ظالم آپس میں لڑنے لگے تو پھر علم کی بنیاد رکھی گئی۔ 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں یہ سہولت پیدا ہو گئی تھی کہ جو بنو عباس اور بنو امیہ ہیں وہ آپس میں دست و گریبان تھے، آپس کی لڑائی میں مصروف تھے، تو 5ویں امام نے اس وقت انسٹیٹیوشنز کا آغاز کیا۔ یہ جو ہم آج مدارس دیکھتے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دیکھتے ہیں، یہ 5ویں امام کے زمانے میں، اور جسے عروج پھر 6ٹھے امام کے زمانے میں ملا۔ 38,000 احادیث 6ٹھے امام سے ہیں اور 9,000 احادیث امام محمد باقر علیہ السلام سے ہیں، اور 13,000 احادیث پھر باقی 8 ائمہ سے۔ یہ میں 10 ائمہ کی ہسٹری آپ سے شیئر کر رہا ہوں، لیکن اب میرا اسلام آباد میں اپنے بزرگوں سے لے کے اپنے بچوں تک کا یہ سوال ہے کہ ان 60,000 احادیث و فرامین میں مجھے اور آپ کو کتنے یاد ہیں؟ خود ان ائمہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے اصحاب موجود تھے جنہیں ہزاروں فرامین یاد ہوتے تھے، اور امام نے 6 اصحاب کا نام لے کے فرمایا تھا کہ ان 6 اصحاب کی وجہ سے ہمارے فرامین پہنچے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ بہت عجیب ہے کہ ہماری زندگی گزر جائے اور ہم مولا کے علم کے اور باقر العلوم ہونے کے دعوے دار تو رہیں، لیکن مولا کے چند فرامین بھی ہمیں یاد نہ ہوں۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا سب سے بہترین نماز کیا ہے؟ امام نے فرمایا، جس کا قنوت طویل ہو وہ بہترین نماز ہے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین اخلاق کیا ہے؟ فرمایا، صبر کرنا اور معاف کر دینا۔ اگر یہ 2 ویلیو ہی ہم اپنے اندر ایڈ کر لیں، خدا کی قسم زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب صبح فجر طلوع ہو جائے، یہ بہترین وقت ہوتا ہے، یہ جنت کے اوقات میں سے وقت ہے، اس میں جسے درد ہو اسے سکون آ جاتا ہے، جسے نیند نہ آ رہی ہو اسے نیند آ جاتی ہے، اور خاصان خدا کے لیے یہ بڑا طلب کا وقت ہے، یہ بڑا بہترین وقت ہے۔ پھر میرے مولا نے ایک مقام پہ فرمایا، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، خدا ہمیں علماء کی صحبت نصیب فرمائے۔ مولا نے فرمایا، تھوڑی دیر عالم کی صحبت میں بیٹھنا ہزاروں سال نماز عبادتیں کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی علم اور نالج، تدبر اور تفکر کے مقام پر ذرا مولا سے ہم کسب فیض کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے، بلند آواز سے صلوات۔
کھچا کھچ امام کا گھر بھرا ہوا ہے، بڑی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہیں، 5ویں امام درس دے رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک بزرگ صحابی دروازے پہ آتے ہیں اور سارے مجمع کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو گویا بزرگ صحابی یہ سوچتے ہیں کہ یہاں میرے بیٹھنے کی تو جگہ نہیں ہے، میں کھڑے کھڑے امام سے سوال کر لیتا ہوں۔ وہیں سے دروازے سے امام کو سلام دیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ مولا نے جواب دیا، کہنے لگا مولا اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو میرے کچھ سوال ہیں۔ امام نے فرمایا بتاؤ۔ کہا مولا میں اپنا عقیدہ سنانے آیا ہوں۔ کہنے لگا مولا انی احلل حلالکم و انی احرم حرامکم۔ مولا 70 سال سے زیادہ زندگی ہو گئی ہے، جسے آپ نے کہا ہے نا یہ کام کرنا ہے، مولا میں نے وہ کام پھر کیا ہے، اور جس سے آپ نے روک دیا ہے پھر زندگی گزر گئی ہے، مولا میں اس کام کے قریب نہیں گیا۔ دوسرا جملہ کہتے ہیں مولا انی احب محبیکم، مولا مجھے آپ کے حبدار بڑے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کے محبین سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور مجھے وہ اچھے نہیں لگتے جن کو آپ اچھے نہیں لگتے۔ تیسرا جملہ کہا مولا میں آپ کے 12ویں کا دیدار کا انتظار کر رہا ہوں، انی منتظر، مولا میں منتظر ہوں آپ کے 12ویں کا۔ اب یہاں اس نے جملہ کہا حل ترجو لی رحمہ، اے میرے مولا کیا میرے لیے رحمت کی امید ہے، بخشش کی امید ہے؟ انسان اپنا عقیدہ سناتا ہے نا، اور عقیدہ اپنے زمانے کے امام کو سنا رہا ہو، اور پھر مولا سے پوچھے مولا آپ بتائیے میری بخشش کی امید۔ اتنا پیارا لگا اس کا یہ خلوص بھرا انداز میرے مولا کو۔ مولا فرماتے ہیں وہاں دروازے میں کیوں کھڑا ہے، الیہ الیہ، میرے قریب آ جاؤ۔ راوی کہتا ہے امام نے اپنے مسند کے ساتھ اسے بٹھایا، اور امام فرماتے ہیں تیرا یہ عقیدہ سنا ہے، سن یاد رکھ، اگر اللہ تجھے لمبی زندگی عطا کرے، اور اتنی لمبی زندگی عطا کرے کہ تم 12ویں کا دیدار کرے، تو اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کرے گا، اور اگر موت حائل ہو گئی تو یاد رکھ میں تیرا 5واں امام تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، محشر کا میدان ہوگا، زہرا کا بابا مصطفیٰ تیرا میزبان ہوگا، اور تو مہمان بن کے آئے گا۔ یہ جب جملے سنے سارے مجمع میں گریہ شروع ہو گیا۔ خود بہت رویا یہ سوال کرنے والا بزرگ، امام اپنی انگشت شہادت سے اس کے آنسو صاف کرتے رہے، بڑی دیر گریہ ہوتا رہا۔ راوی کہتا ہے اس سے پہلے میں نے 5ویں امام کے گھر اتنے زیادہ بلند آواز سے رونے کی آواز نہیں سنی۔ پھر جب آنسو تھمے اس نے عصا سنبھالا، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے سے اوجھل ہونے لگا۔ روایت کہتی ہے کہ جب تک نظر آ رہا تھا سارا مجمع اس کی طرف دیکھ رہا تھا، امام نظر کرم فرما رہے تھے، اور جب نظروں سے اوجھل ہونے لگا تو امام نے فرمایا اگر کسی نے اس زمین پر کسی جنتی کا دیدار کرنا ہو تو وہ اس کا دیدار کر لے۔ میرے محترم سامعین، یہ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ ہم اہل بیت کے نام پر جمع ہوئی ہیں، اور میں قدیر صاحب سے اور حاجی وحید صاحب سے اجازت لیتے ہوئے کہ آج 2 رجب کی شب ہے نا، اور جشن بھی ہمارا مکمل ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس ذکر کو ادامہ دوں۔ 5ویں امام عینی شاہد ہیں واقعہ کربلا کے، عینی شاہد ہیں، اور 4 سال کا سن ہے، اور آج آپ نے امام کی تاریخ اور امام کی سیرت پر سماعت فرمایا۔ میرے ذہن میں بڑا ایک سوال تھا کہ یزید جیسا بدبخت انسان، یزید جیسا لعین انسان، جس نے کربلا میں علی اکبر کو، حضرت عباس کو، حضرت علی اصغر کو، خود دوش نبوت کے شہسوار حسین ابن علی کو شہید کر دیا تھا، اس بدبخت سے کہاں بعید تھا کہ یہ شام میں ان 2 ائمہ کو چھوڑ دے، چوتھے امام اور 5ویں امام کو، اور مخدرات عصمت کو اس نے یہاں کیوں چھوڑ دیا؟ خود میرے اندر یہ ایک سوال تھا زمانہ طلبگی سے کہ جس نے کربلا میں اتنے ظلم کر دیے،
ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے ذہن میں اس کی بدبختی اسے اس عروج تک لے کے جائے کہ یہ آگے کے مراحل بھی انجام دے۔ کس چیز نے اسے روکا؟ تو جب میں نے 5ویں امام کی تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ تاریخ میں یہ الفاظ سب نظر آئے کہ باقی خاندان کے محافظ بھی 4 سالہ امام محمد باقر ہیں۔ یزید کے دربار میں اس کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ جب تو نے اتنے سارے اہل بیت شہید کر دیے ہیں تو یہ جو باقی بچا ہے نا قافلہ، ان کو بھی شہید کر دے، مار دے۔ تو وہاں امام محمد باقر 4 سال کے سن میں تشریف فرما تھے، اٹھے اور مولا فرماتے ہیں کہ تم لوگ تو فرعون اور اس کے درباریوں سے بھی زیادہ بدبخت ہو۔ فرعون بہت برا تھا، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے جو ساحر آئے تھے نا، ساحروں کے قتل کا کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کی ولادت میں، وہ جو اس کی درباری تھے، ان کی ولادت ناپاک نہیں تھی، لیکن تم نجس الولادہ ہو۔ یزید اور اس کے درباریوں سے خطاب کر کے کہا، اور اس ایک جملے اور مولا کی وہ آیت پڑھنے سے یہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ یعنی 5ویں امام محافظ امامت و خاندان عطرت و طہارت بھی ہیں۔ لیکن میں آپ سے آخری لمحات میں یہ درخواست کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ 5ویں امام سے توسل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو یوں رائگاں نہ کریں، اپنی زندگی کو یوں اس قیمتی زندگی کے شب و روز کو یوں ختم نہ کریں۔ کہیں ہم جاتے ہیں، ہم نے بڑا امام بارگاہ بنا دیا، ہم نے بڑی مسجد کی، ہم سالانہ مجلس کرتے ہیں، ہم نے دین کی بڑی خدمت کی۔ نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، اور ہم کہاں اور دین کی خدمت کہاں؟ ذرا دین کی خدمت کا احساس دیکھنا ہے نا تو 11 محرم آ کے دیکھو کہ ایک بہن بھائی کے لاشے پہ آئی ہے، کچھ پتھر ہٹا کے بھائی کے لاشے سے کچھ ٹکڑے اٹھائے اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا قلیلا من القربان، اے اللہ زینب کی یہ تھوڑی سی قربانی قبول کر لے۔ ہے بی بی اتنی عظمت ہے۔ میں جب بھی دین کی خدمت میں انسان کبھی تھکاوٹ کا احساس کرتا ہے، جب انسان کبھی تھک جاتا ہے نا، پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوصلے کو دیکھ کے انسان کو جلا ملتی ہے، انسان کو بقا ملتی ہے۔ نہیں تھکی تو علی کی بیٹی نہیں تھکی تو علی کی دختر نہیں تھکی۔ خدا کی قسم چند سال کا سن ہے کہ علی کے گھر میں کچھ افراد آئے ہیں اور اس بی بی کی ماں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چند سال کا سن ہے، ابھی کچھ وقت گزرا ہے کہ اپنے بھائی کے لاشے سے جنازے سے تیر اٹھا رہی ہے۔ ابھی کچھ وقت گزرا ہے کہ 10 محرم کو یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ بھائی خیمے کے باہر کھڑا ہے اور تیروں میں تیر ہیں، نیزوں میں نیزے ہیں۔ عزاداروں فرما رہے ہیں امام حسین علیکن من السلام، زینب بہن میرا آخری سلام ہو۔ عزاداروں فرماتی ہیں مہلن مہلا یا اخی، اے حسین اتنی جلدی نہ کر، اپنی زینب جیسی بہن کو بتا کے تو جا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ بیابان ہے، یہ یتیم بچے ہیں۔ عزاداروں میرے مولا حسین نے ایک پرانا لباس لیا اور کبھی اپنی بہن کے ہاتھوں کے بوسے دینا شروع کیا۔ پوچھتی ہے بھیا ہاتھوں کے بوسے کیوں دے رہے ہو؟ کہا اماں کی وصیت تھی، ان ہاتھوں میں تھوڑی دیر کے بعد رسیاں آ جائیں گی۔ عزاداروں نہیں تھکے نا تو یہ 4 سال کے امام محمد باقر اسی قافلے میں کوفہ شام کا ایک مشکل مرحلہ آیا جب علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں جانا ہے۔ ہر ایک سے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے
مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو۔ کسی نے بھرے شہر میں کسی نے چادر نہیں دی۔ ہاں ایک بی بی آگے بڑھی، اس کے ہاتھوں پہ کچھ چادریں تھیں، کہتی تھی قیدیوں میں تمہارے لیے چادریں لے کے آئی ہوں۔ بی بی نے حیران ہو کے پوچھا سارا شہر تو ہمیں چادریں نہیں دے رہا، تم چادریں کیوں دینا چاہتی ہے؟ کہتی ہے پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک مرتبہ میں مدینہ نبی کی خدمت میں گئی تھی، نبی مجھے اپنی بیٹی زہرا کے گھر لے آئے تھے، میں نے بڑے دن نبی کی بیٹی کی خدمت کی۔ جب نبی کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو رہی تھی نا تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا میری وصیت یاد رکھنا، اگر زندگی میں کوئی قیدی نظر آئیں تو انہیں پتھر نہ مارنا، ان پر ظلم نہ کرنا۔ میں 50 سال پہلے نبی کی بیٹی کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے آ گئی ہوں۔ مجھے میری بیوی نے کہا تھا ان کے لیے چادریں لے کے چلی جانا، یہ چادریں لے لو۔ بیوی نے چادریں قبول کی، کہا تو مانگ میں تجھے کیا عطا کروں؟ کہا دنیا نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، زندگی گزر گئی ہے، بس ایک حسرت ہے، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا تھا نا، جنازے کی چارپائی کے ساتھ 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام حسن مجتبیٰ تھا، دوسرے کا نام حسین تھا، اور 2 بیٹیاں تھیں۔ دعا کرنا، اللہ قیدیوں کی دعا بڑے جلدی قبول کرتا ہے۔ اللہ مجھے اپنی آقا زادی کی چھوٹی اولاد، وہ اب بڑے ہو گئے ہوں گے، ان کی زیارت کرا دے، اللہ مجھے ان سے ملاقات کرا دے۔ بی بی نے کہا تیری دعا تو بڑے جلدی قبول ہو گئی۔ حیران ہوئی، کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں ذرا قریب آؤ، نوک نیزہ پر دیکھو، یہ زہرا کا چھوٹا بیٹا حسین ہے، نوک نیزہ پر دیکھو یہ حسین ہے، اور ذرا قریب آؤ اسے پہچانو، یہ میری چھوٹی بہن ام کلثوم ہے، اور ذرا مجھے پہچانو میں زہرا کی بڑی بیٹی، میں قید ہو کے آ گئی۔ حیران ہو کے کہنے لگی پھر تیرا عباس کہاں ہے؟ کہا ذرا گھوڑے کی گردن میں دیکھو، وہ جو سر 4 نیم ہو گیا ہے، اسے پہچانو میرے بھائی عباس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ کریم پروردگار ہماری عبادات میں خلوص نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ان زندگیوں میں آل محمد کے مذہب کے ترویج کرنے والوں میں شمار فرما۔ اے اللہ دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، ہمارے مغفرت فرما، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، تمام مرحومین کی بخشش فرما۔ اے اللہ شیخ الجامعہ حضرت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ کی درجات بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، ہمیں اپنے مولا و آقا کے پہلی صف کے ساتھیوں میں شمار فرما، راہ حق میں شہادت نصیب فرما، دعائے شہادت مستجاب فرما۔ اللہم استجب دعاءنا بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا وبرحمتک یا